ہونے کا حق بولیے ادا کر دیا۔ اب لڑکے کے بھائی بھی تو ہیں، گھراتی بھی ہیں باراتی بھی ہیں، علی کو بلاتے کہتے ہیں کل میں نے باپ کا حق ادا کیا، آنے والے کل کو بھائی کا حق ادا کیا۔ وہ کیسے کہ تمہارا ولیمہ کرنا، اور ولیمہ کرنا سنت ہے، کیا ہے؟ حضور کی حدیث مشکاۃ شریف میں اولم ولو بشاش، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے۔ راجستھان وغیرہ کا تو حال یہ ہے کہ ولیمے میں اتنے بکرے کٹ جاتے ہیں کہ انسان کی گردن کٹ جائے، اور آج کل تو ولیمے میں کاٹنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ پہلے تو ماحول کا مزہ بگڑا ہوا تھا، اب تو منہ کا مزہ بھی خراب ہے۔ چلیے مسکرانا تو ویسے بھی جب سنی آدھی رات میں مسکراتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکان کو سلامت رکھے، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اچھا کھایا۔ توجہ چاہوں گا جب مسکرا کے فریش ہو، ایک بکری کاٹو، لیکن کاٹو کیونکہ یہ سنت مسنون ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت۔ علی کے پاس کچھ نہیں، تاجدار دو عالم کے نائب ہیں مگر پاس کچھ رکھتے نہیں۔ حضور نے کہا میں تیرا ولیمہ کروں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے یا معشر المدینہ، اے مدینے والے، اللہ نے علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش پہ ملا، اس کے رسول نے فرش پہ ملا دیا۔ اب کل میرے بھائی علی کا ولیمہ، اے مدینے والوں سب آنا کھا کے جا۔ حضور اعلان کر رہے تو پیچھے کچھ منافق، اچھا منافقوں کی عادت عجیب ہے، چاہے سنیوں کا جلسہ ہو یا سنیوں کی مسجد ہو، ایک دم پیچھے تاکہ بھاگنے کی آسانی ہے، ایک دم بالکل ایٹ دی ریئر، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے، آپس میں خسر کر رہے تھے، کان میں سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ دیکھو 10 آدمی کو کھلانے کا مال نہیں ہے اور پورے مدینے کو ملا، تانا دے رہے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے، اور ادھر ممبر پہ بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے۔ سرکار کھڑے ہو اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، مدینے کے منافق کہ میں 10 کو نہیں کھلا سکتا، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اے چچا عباس کل آپ یہاں کھڑے رہنا اس دروازے پر، اے چچا امیر حمزہ، کیونکہ غزوہ احد سے پہلے شادی ہوئی وہ بھی باحیات ہے، آپ کل باب السلام پہ کھڑے رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں میں 10 کو نہیں کھلا سکتا، ارے کل دیکھنا آپ دونوں 10 کی ٹولیاں بھیجنا، خدا کا رسول سب کو کھلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، تاریخ گواہ کہ 3 ایام و لیالی، حدیث کے الفاظ ہیں نسائی شریف میں، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے 3 ایام و لیالی، 3 دن اور 3 رات، کتنے؟ 3 دن 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ 2 سمندر کو ملا، ایک سمندر ولایت علی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں۔ کون علی میرے دوستو؟ کچھ لوگ زبردستی الگ کرنے پہ تلے ہیں، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا اس پہ تفصیل پہ آکے، آج میں قدم آگے وہ علی میرے دوستو جن کی شان یہ ہے کہ وہ امت کے مولا، اور یہ علی کے مریدوں نے یہ خطاب نہیں، علی کے مراد نے یہ خطاب نہیں، مراد نے خطاب۔ غدیر خم کی پہاڑی ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جماعت سجی ہوئی ہے، ممبر سجا ہوا ہے، سارے صحابہ کی جھرمٹ میں علی بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نے علی کو بلایا، اے علی ادھر آؤ، تم وہاں نہیں بیٹھو گے، یہاں بیٹھو، ادھر بیٹھو، اپنے بازو میں کھڑا کیا،
زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ذوالفقار حیدری اپنی قسمت و مقدر پہ ناز کر رہی، ارے وہ ذوالفقار جسے میں فرشتوں میں سیقل کیا گیا، حوروں نے جس کا قبضہ بنایا، وہ ذوالفقار جو غدیر کی پہاڑی سے ٹکرائی، دست علی میں آئی، آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ جناب حیدر کرار کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے عاشقوں سے کہے۔ سب نے کہا حضور کیسا سوال؟ کہ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، جان کے زیادہ، جان سے زیادہ مالک، جان کے زیادہ حقدار، پاور، حق، قیمتی۔ کہاں حضور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ہماری جان کے آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہیں، کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا حضور آپ ہماری جان کے مولا ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راستے، حضور نے دوسری بار پھر اتعلمون، توجہ چاہوں گا علماء، انی اولادکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہماری جان کے ہم سے بڑے مولا۔ حضور نے کہا ذرا جوش میں نہیں ہوش میں بولو، کہہ کیا رہے ہو وہ سمجھ کے بولو۔ اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان تم سے بڑا مولا ہوں؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لیا، کہ حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں۔ اب کیا ثابت کرنے کو رہ گئے؟ اتنا کہنا۔ فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے لوگو جب تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں تو سنو، تم میں سے میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، سبحان اللہ۔ روایت اٹھا کے دیکھ لے، فقام الشیخان ابو بکر و عمر، شیخین کریمین صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو اور مجمع کو چیرتے ہوئے مولا علی کی طرف بڑھ رہے اور یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے کہ ہنیئا لک یا علی بن ابی طالب، مبروکا بک یا علی بن ابی طالب، انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن۔ اے علی بن ابی طالب، امامت مبارک، ولایت مبارک، کرامت مبارک، صداقت مبارک، ارے آج سے آپ میرے بھی مولا اور ہر امتی کے وہ ہے سمندر ولایت علی، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی تیری انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ علی، ارے جن کی شان یہ کہ حضور فرمائے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بس فرق یہ ہے میں نبیوں کا سلطان ہوں، علی ولیوں کا سلطان ہے۔ ارے وہ علی جن سے نسل مصطفیٰ چاہتے، وہ علی جو ہے خیبر شکن شاہ زمن، ارے وہ علی کہ بدر کے میدان میں جب کسی کی نہ چلی تو جس کی چلی وہی ہے مولا علی۔ بیٹا مولا علی سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ نعرے حیدری لگا دیا، کوئی ہے لگانے والا؟ توجہ کے ساتھ بات
رات گزرتی جا رہی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، ایک سمندر، سمندر ولایت علی، اور دوسرا سمندر، سمندر عصمت و طہارت فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ اللہ نے جنہیں حیض و نفاس سے پاک رکھا۔ کون فاطمہ؟ جن کا تن نورانی، من نورانی، ارے خدا کی قسم سارا بدن نورانی۔ وہ فاطمہ جو قرۃ عین المصطفیٰ، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور فرمائے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، انسانی حور، بشری حور ہے، ایسی حور کی ساری حوریں جن کے حسن کی بھلائیں زہرا بطول ہے۔ کون فاطمہ؟ کہ سارے نبیوں کی نسل بیٹے سے چلی، بیٹے سے، مگر فاطمہ کی شان دیکھ، مصطفیٰ کی نسل فاطمہ سے چلی۔ معمولی سی گرمی ہو تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ پردے کے خلاف بھاشڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھی اپریل مئی جون میں پردے میں نظر آتے ہیں، اور جب پردے میں نظر آتے ہیں تب پردے کے سگنیفیکنس کا اندازہ ہوتا ہے، یار یہ صرف پردہ نہیں ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، چہرے کو سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، چاہے اسکوٹی چلاویں، چاہے بائک چلاویں۔ کچھ لوگ تو اتنے محتاط ہیں کار میں بھی لگا لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے پردے کی شان کتنی عظیم ہے۔ معمولی سی گرمی ہو تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ذرا محسوس کرو کہ سورج سوا نیزے، توجہ چاہو، سوا نیزے، زمین تانبے، اس کی حدت اور شدت اور تمازت سے گنہگاروں کا دماغ کھول رہا، اور ایسی نفسی نفسی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے۔ اور جس طرح اس دنیا میں آئے ہیں نا بغیر کپڑے کے، کوئی کپڑا پہن کے پیدا ہوا، بولیے، ویسے ہی بغیر کپڑے کے کفن قبر میں رہ جائے گا، ہم بے کفن اٹھیں گے۔ گرمی ہوگی لیکن یاد رکھنا بے شرمی نہیں ہوگی، لوگ کسی کو پہچانیں گے، دوسرے کی طرف دیکھیں گے، خدا کے عزت و جلال کے آگے سب کانپتے نظر آئیں گے، تھر تھراتے نظر آئیں گے، گنہگار اپنے پسینے میں تیرتے نظر آئیں گے۔ اس ہنگامہ حشر میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، مگر لکھنؤ والوں اسی قیامت پر ایک قیامت ہو جب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ اے محشر والوں اپنی نظر کو نیچی کرو، سروں کو جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ تو جب بات پہ بات نکل رہی، توجہ چاہوں گا، جب سمندر ولایت، توجہ ہے، بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہو، لکھنؤ میں ایسا مجمع میں پہلی بار، آپ لوگ پراپر لکھنؤ کے ہوں، گونڈا بستی بہرائچ والا معاملہ تو نہیں، تو توجہ سے سنو، جملہ دے رہا ہوں، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دے رہا ہوں۔ اور ان اراکین جلسہ کے لیے بالخصوص جنہوں نے جب یہاں کا ممبر ایسا سجایا ہے تو وہاں کا کیسا سجایا، توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، کہ جب سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو اور سمندر عصمت و طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں سمندر کی جہاں وہ دونوں ملتے ہیں وہیں موتی اور روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موتی، سچا موتی جو ہوتا ہے، میں کوئی جوہری نہیں ہوں، اسے پڑھا ہے، اسے اگر آپ لائٹ سفید لائٹ میں بالخصوص اگر ایسے دیکھیں دیر تک تو اس کے اندر گرینش کلر، تھوڑی سی تھوڑا ہریالہ پن اس میں آئے، محسوس کریں گہرائی میں تو وہ ہرا فلیور اس میں نظر آئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہرا رنگ جو اس میں نظر آتا ہے وہ امام حسن کی زہر سے ہونے والی شہادت کا غم ہے، اور روبی پوری دنیا جانتی ہے سرخ لال پتھر مرجان، صوفیاء فرماتے ہیں وہ دشت کربلا میں حسین کے بہتے ہوئے لہو کا غم ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مطلب حسن بھی اللہ کی نعمت، حسین بھی اللہ کی نعمت، ایک خاص مقصد ہے حسن حسین۔ بچپن دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا بچپن، کبھی پالنا جو ہے وہ چلتے 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 رک جائے، طائر سدرہ جبریل آئے اور جھلانا شروع کرنا، ایسا بچپن کہ حسن حسین اگر آپس میں کشتی لڑے اور امام حسن امام حسین کشتی لڑے اور حضور امام حسن سے کہیں اے حسن حسین کو پکڑ لے، ایسے گرا دے ویسے گرا دے، اس داؤں سے گرا اس داؤں سے گرا، اور یہ دیکھ کر جب جناب سیدہ سے رہا نہ جائے اور وہ بولے بابا حسین چھوٹا حسن بڑا، آپ حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو، تو آقا فرمائے فاطمہ تو مجھے دیکھ رہی نا، ارے حسن میرا اکیلا پڑ گیا، حسین کے لیے تو فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی۔ کون حسن حسین میرے دوستو کہ اگر کچھ لکھ کے دے دے تو وقت کی امیر المومنین کے لیے غلامی کی سند بن جائے۔ کون حسن حسین میرے دوستو کہ اگر حق و صداقت کی آواز بلند کر دیں تو چاہے کوفہ کی زمین، چاہے مدینے کی زمین، چاہے کربلا کی زمین ہو، ایمان اور حسین ایک دوسرے کے مرادف نظر آئے، ایسا لگے جو حسین ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی حسین ہے۔ علماء اہل سنت جشن حضرت امام حسین شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ کون حسین میرے دوست، بچپن اور یہیں سے اندازہ لگا لو ان کی شان۔ واقعی آپ نے سنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے چچا جو ہیں بچپن سے لے کے 55 تک سنتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ بچپن سے لے کے مدفن تک سنتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، شاید ندی کے اس پار سے کہنے لگے یہ ہر سال وہی کربلا، وہی ذکر حسین، وہی شہادت، کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے کیا سنیوں کے؟ ہم نے کہا کیا چاہیے؟ اب میں یہ بولوں کہ کربلا امریکہ میں تھا، بھئی جہاں تھا وہی بتایا جائے گا، تو کچھ واقعے ہم لوگ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ یہ سننا ہمیں سچا سنی بنا دے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ چاند رات سارے مدینے کے بچے اپنے نئے نئے کپڑوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، کل پہل میں حسن حسین اپنی ماں کے پاس البنایا اٹھا کے دیکھو، مقتل الحسن والحسین اٹھا کے دیکھو، یا پھر خود مقدمہ ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، تاریخ ابن ہشام اٹھا کے دیکھو، ہر جگہ یہ واقعہ ملی کہ آئے اور کہا کل عید ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کہ مدینے کے سارے بچے نئے نئے جوڑوں کے ساتھ تیار ہیں، ہمارے کپڑے ہیں کہ نہیں ماں؟ جناب سیدہ نے چپکا کے کہا بچوں کپڑے ہو تب نہ آئیں،
ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم تجھے کپڑے دے سکے. 3 دن 4 دن ہو گئے فاقہ. بابا علی جو ہیں وہ آدھی روٹی وہ بھی پانی میں بور بور کے کھا رہے ہیں. ہم کہاں سے تجھے کپڑے لا کے دیں؟ وہ فاطمہ بے بسی کی کہانی بیان کر رہی ہیں جن کی ٹھوکروں پہ جواہر اور یاقوت. وہ فاطمہ جو جنتی خواتین کی ملکہ ہو، وہ فاطمہ جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ارے وہ فاطمہ جن کی ٹھوکروں پہ کائنات کی سلطنت. رو رو کے کہہ رہی میرے بچوں پرانے کپڑوں میں عید کر لو، ہمارے پاس کپڑے نہیں. بچوں نے کہا نہیں ہم بغیر پہنے نہیں جائیں گے. اور اگر ہم پرانے کپڑوں میں گئے تو مدینے کے دوسرے لوگ یہودی اور دوسری قوم ہنسے گی، کہے گی کہ یہ دیکھو نبی کے گھر والوں کو، یہ دیکھو نبی کے نواسوں کو، ان کے پاس نئے جوڑے بھی نہیں. اے اماں دلا دو دلا دو. جناب سیدہ آہ بھرتی عرض فرماتی ہے بچوں کیسے کپڑے ہیں جب کپڑے ہیں ہی نہیں. خود میرے کپڑوں کو دیکھ کتنے پیوند لگے. کہاں سے کپڑے دلائے؟ بچوں سو جاؤ. لیکن بچوں نے ضد نہ چھوڑی. جب ضد حد سے آگے بڑھ گئی تو ماں اپنے بچوں کو زیادہ روتے ہوئے کیسے دے؟ فرمایا بچوں سو جاؤ، انشاءاللہ کل صبح کپڑے آ جائیں. بچے فوراً سو گئے. ضد کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس نے کہا ہے سو جاؤ کپڑے آ جائیں گے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ میرے نانا جان کی جان، وہ چلتا پھرتا قرآن، علی کی آن اور شان، سراپا ایمان، زہرا بطول ہے خاتون جنت. بچے سمجھ گئے کہ کل سورج چاہے پورب سے نہیں پشچم سے نکلے مگر کل کپڑے ضرور آئیں گے، کیونکہ میری ماں فاطمہ نے. ادھر بچے سو گئے، ادھر فاطمہ نے مصلی دعا بچھا نماز پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگی بارے تیری بندی فاطمہ، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. مولا اپنے لیے نہیں، مجھے تو تو نے بہت نوازا. باپ دیا تو بے مثال دیا، خاوند دیا تو بے مثال دیا، بچے دیے تو بے مثال دیے، گھرانہ دیا تو بے مثال دیا. تو نے مجھے عزت دی، عظمت دی، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، بلند رسیدگی دیا. تو نے مجھے طہارت دی، تو نے مجھے عفت دی، تو نے مجھے کرم کا پیکر بنایا، جنتی عورتوں کا سردار بنایا، سب کچھ بنایا مولا. بس آج تیری بندی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے نئے جوڑوں کی بھیک مانگتی ہے. مولا تو نے دیکھا میں نے اپنے بچوں کو سلا دیا اس وعدے کے ساتھ کہ کل کپڑے آ جائیں گے. میں جانتی ہوں جب کپڑے ہیں نہیں تو آئیں گے کہاں سے. اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے. اگر کل صبح کپڑے نہیں آئے تو میرے بچے بھی اٹھ کے کہیں گے جیسی دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں ویسے ہی معاذ اللہ میری ماں نے بھی جھوٹ بول دیا. میرا دل ٹوٹے گا، اور جب میرا دل ٹوٹے گا تو تیرے نبی کا بھی دل ٹوٹے گا، کیونکہ میں ان کے دل کی دھڑکن ہوں میرے مولا. اے اللہ اپنی فاطمہ کو رسوائی سے بچا لے. یہ کہتے کہتے روتے روتے سجدے میں چلی گئی. رات کا تیسرا پہر شروع ہوا. دروازے پہ دستک ہوتی، جناب زہرا بطول آواز دیتی ہے. کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز آئی، جانی پہچانی آواز آئی. آواز آتی بیٹی دروازہ کھول، میں تیرا بابا محمد الرسول اللہ. جناب سیدہ نے دروازہ کھولا. اب حضرت برا بن عازب کی روایت سنی. فرماتے ہیں کہ اثر علی کہ جیسے ہی حضور داخل ہوئے تقبل یدا، لوگ اپنے بڑوں کا ہاتھ چومتے. اے عظمت فاطمہ تجھے سلام.
مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا ہاتھ چھوڑا، تقبل یدہ ثم اجلسها علی مکانی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو وہاں بٹھایا جہاں روز خود حضور بیٹھتے، اور فرمایا یا ابنتی یا قرۃ عینی ماذا طلبت البارحہ، رات تو نے اپنے مولا سے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی بھیک مانگا تھا۔ کہ رب کی عزت کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان، اے فاطمہ انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ تو مانگ رہی ہے، تیرے لب ہل رہے تھے، ادھر عرش الہی ہل رہا تھا، عرش مولا ہل رہا تھا۔ یہ بات چلی ہی رہی تھی، صبح ہو چکی تھی، تب تک ایک دستک اور ہوتی۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو یہیں بیٹھ، میں دروازہ کھولوں۔ کسی دینے والے نے ایک جیسے گفٹ ہیمپر ہوتا ہے، ایک جھولا ہوتا ہے، وہ جھولا بولا، حضور نے جھولا لیا، دروازہ بند کیا اور اپنی فاطمہ کے سامنے کھول کے کہا جو تو نے مانگا تھا تیرے مولا نے بھیجوا دیا۔ کیا ہے؟ کھولا تو دیکھا جنتی جوڑی، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک حسن کے ایک حسین۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور یہ جنتی جوڑے لانے والا کون؟ آقا نے فرمایا یہ روح القدس جبرائیل جو جنتی جوڑا لے کے۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور بابا جان مانا کی جبرائیل، مگر یہ تو فرشتہ ہے، معصوم ہے، ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو حجرہ عائشہ میں وحی الہی لے کے آ جائے، پھر حجرہ فاطمہ کو دستک دینے کی کیا ضرورت؟ تو اے لکھنؤ کے حسینیوں، جناب سیدہ کے تقدس کی شان دیکھ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سن حجرہ عائشہ اور ہے، حجرہ فاطمہ اور ہے، عصمت فاطمہ اور ہے، عزت فاطمہ اور ہے، رافت فاطمہ اور ہے، شان فاطمہ اور ہے، عرفان فاطمہ اور ہے۔ ارے سن فرشتہ تو فرشتہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ تیرے چہرے کی زیارت کرے، تو پھر جبریل کیسے؟ اسے کوئی فاسق نہ سمجھ سکا، مگر ایک برادر عاشق، ایک استاذ زمن قلم کو توڑتے ہوئے جب عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عزیزان یہ تو بچپن، واقعات کو مقررات کے ساتھ بیان کرنا میرا مقصد نہیں، سجدے والی روایت آپ سنتے آ رہے ہیں اور سناتے آ رہے ہیں کہ نبی سجدے میں گئے تو نبی کے لیے حسین کے لیے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ ایک دن میرا حسین میری امت کے لیے ایسا سجدہ کرنے والا کہ گردن تو اس کی کٹ جائے گی مگر اس کا سجدہ نہیں کٹے گا۔ عشق نے جواب دیا کہ جب حسن حسین بچپن میں ایسے ہیں تو پھر پچپن میں کیسے؟ پچپن میں کیسے؟ اب بات بالکل اس کا جو کنکلوژن روایات کے حوالے اسے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بہت رات ہو گئی اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ بات بھی بہت ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے ایسا نہ بولو کہ تبسم ریزیاں پھیل جائیں، ہم چین کے لیے نہیں، آج تو حسین کے لیے پوری زندگی کے ساتھ ہم نے کہا نا کہ اچھا دن نہ صحیح اچھی رات تو حسین نے دی ہے نا، تو کچھ اچھی بات بھی سنی۔ پس منظر ہی چل رہا، ایک پس منظر اور تاکہ آنے والا پورا پیش منظر سمجھ میں آئے۔ دنیا حسین کو بھولتی کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے غور
امام حسن کون ہے؟ صرف امام حسین کے بڑے بھائی نہیں بلکہ پیر و مرشد، پکے پیر و مرشد۔ اور اگر آپ شجرہ قادریہ شاذلیہ حسینیہ اٹھا کے دیکھیں تو ترتیب جو ہے وہ یہی ہے کہ امام حسن عسکری کے پیر و مرشد، امام ہادی ان کے پیر و مرشد، امام جواد ان کے پیر و مرشد، امام علی ابن موسیٰ الرضا ان کے پیر و مرشد، امام موسیٰ کاظم ان کے پیر و مرشد، امام جعفر صادق ان کے پیر و مرشد، امام محمد باقر ان کے پیر و مرشد، امام زین العابدین ان کے پیر و مرشد، امام حسین ان کے پیر و مرشد امام حسن۔ امام حسن پیر لیکن مرید ایسا کہ سب کے دل پہ چھا پیر ایسے کہ جب امیر المومنین کے ساتھ صلح امیر شام جناب امیر معاویہ کے ساتھ تو جو انہوں نے مانگا سب دے دی، سب دے دیا، خلافت مانگی تو دے دیا، امارت مانگی تو دے دیا، سیادت مانگی تو دے دیا، تخت مانگا تو دے دیا، تاج مانگا تو دے دیا، حکم مانگا تو دے دیا، راج مانگا تو دے دیا، مگر جب بات امامت کی تو نہیں دیا، اور فرمایا امیر المومنین خلافت اور امامت اور اس امامت پر کسی اور کا نہیں بلکہ میرے بھائی حسین کا، وہ تاج امامت جو حضرت ابراہیم سے چلا، چلتے چلتے اسماعیل کو ملا، ان سے چل کے بنی عدنان کو ملا، بنی قحطان کو ملا، بنی لوئی کو ملا، بنی کلاب کو ملا، بنی مرہ کو ملا، بنی قصی کو ملا، عبد مناف کو ملا، ہاشم کو ملا، عبد المطلب کو ملا، عبداللہ کو ملا، مصطفیٰ کو ملا۔ میرے نبی نے اسی امامت کے اجزاء ایک امامت ظاہر، ایک امامت باطن، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، ایک مظہر ظاہر امامت، ایک مخفی امامت، اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی، دونوں دے دی۔ ابو بکر کے کانٹھے پہ بیٹھ کر امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لیٹا کر امامت باطنہ کا امین بنا دیا۔ وہی مولا علی سے جو چلی امام حسن کو، امام حسن سے امام حسین کو ملا، اور امام حسین سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور امام مہدی تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم پکے حسنی حسین، یہ بدعقیدوں کی سازش ہے جو ہمیں امام حسین سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رافضیوں کی سازش ہے، اور یہ خارجیوں کی سازش ہے، امام حسن سے جوڑو، امام حسین سے الگ کرو۔ اور دوسروں کی سازش کیا ہے کہ امام حسین سے جوڑو، امام حسن سے الگ کرو۔ ہم حسنی حسینی سنی ہیں، کیا ہے؟ حسنی حسین، حسنی حسنی سنتے آ رہے ہوں گے، فلا حسنی، فلا میاں حسنی، میں نام نہیں لوں، بس کیچ کر لو، سمجھ جاؤ، میچ ہو جائے، فلا میاں حسنی۔ ہم بھی اولاد امام حسن ہیں، لیکن عقیدہ حسنی حسینی ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، حسنی حسینی، ایسے حسنی حسینی۔ دیکھیں کتنے لوگ اس تاریخی جملے کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ علماء اہل سنت شہزادہ حضور غازی ملت جشن حسن امام حسین، پکے حسنی ہو۔ اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کیسے سنی ہو تو کیا کہو گے؟ حسنی حسینی سنی۔ صرف حسینی کہا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ صرف حسینی رہیں، اور صرف حسنی کہا تو دوسرے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، حسنی حسینی کہا تو صرف آپ کامیاب رہیں گے۔ ہم نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار، کیونکہ حسن حسین مل گئے تو مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا۔